بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بالی سکینہ ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے سن کر دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ خیبر کی جنگ تھی۔ وہ جنگ جس میں مسلمانوں کے ایمان کا امتحان تھا، دشمن کے مضبوط قلعوں کا مقابلہ تھا، اور وہ جنگ جس میں اللہ نے اپنی طاقت کا ایک ایسا معجزہ دکھایا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ جی ہاں، یہ قصہ خیبر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا وہ لمحہ جب ایک انسان نے اکیلے اپنے ہاتھوں سے وہ کارنامہ کر دکھایا جو کئی لشکر بھی نہیں کر سکے۔ خیبر کا تعارف۔ مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر نامی شہر آباد تھا۔ یہاں یہودی قبائل رہتے تھے۔ انہوں نے پہلے تو رسول خدا کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا، مگر بعد میں سازشیں کرنے لگے، دشمن کی مدد کرنے لگے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے۔ دوستو، آپ ذرا سوچئے، خیبر کوئی عام بستی نہیں تھی۔ یہ شہر ایک قلعہ بند فوجی کیمپ تھا۔ اونچے اونچے قلعے، مضبوط دروازے، تیر اندازوں کی قطاریں، اناج اور پانی کے بڑے خزانے، دشمن کے پاس سب کچھ موجود تھا۔ اگر خیبر فتح نہ ہوتا تو اسلام کو ہمیشہ خطرہ رہتا۔ مسلمانوں کی مشکلات۔ رسول خدا نے سن 7 ہجری میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا، صرف 1400 جانصار جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے، لیکن سامنے دشمن کئی ہزار تھا اور ان کے پاس قلعوں کی مضبوط پناہ گاہیں بھی تھی۔ مسلمان ایک ایک کر کے قلعہ فتح کرتے رہے، لیکن جب سب سے مضبوط قلعہ یعنی قلعہ قموس کی باری آئی تو ہر حملہ ناکام رہا۔ کئی بار بڑے بڑے سردار پرچم لے کر نکلے، مگر دشمن کی تیر و تلوار کے سامنے ٹھہر نہ سکے، یہاں تک کہ لشکر میں مایوسی چھا گئی۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان۔ اسی وقت رسول خدا نے ایک تاریخی اعلان فرمایا، کل میں یہ علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں خیبر کو فتح کرے گا۔ دوستو، یہ جملہ سن کر ہر صحابی کے دل میں خواہش جاگی۔ سب نے سوچا، کاش یہ سعادت ہمیں ملے۔ رات بھر لشکر کے خیموں میں سرگوشیاں رہی۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کل نبی پرچم کس کو دیں گے، پرچم کا مالک۔ صبح ہی رسول خدا نے سب کو جمع کیا اور بلند آواز میں فرمایا، علی کہاں ہے؟ اور لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں شدید درد ہے، وہ چل بھی نہیں سکتے۔ نبی نے فرمایا، انہیں بلا لاؤ۔ امام علی علیہ السلام کو لایا گیا۔ آپ کی آنکھیں اتنی تکلیف میں تھی کہ کھولنا بھی مشکل تھا۔ نبی نے اپنے مبارک لعاب کو آپ کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی۔ دوستو، کمال دیکھو، فوراً درد ختم ہو گیا۔ علی کی آنکھیں ایسے روشن ہوئی جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، پرچم حضرت علی کو دیا اور فرمایا، جاؤ علی، اللہ تمہارے ہاتھوں سے خیبر کو فتح کرے گا۔ لشکر کا جوش۔ دوستو، جب رسول خدا نے پرچم حضرت علی علیہ السلام کو دیا تو لشکر میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ سب جانتے تھے اب وہ جا رہا ہے جس نے نبی اور اللہ دونوں محبت کرتے ہیں، اب وہ جا رہا ہے جو کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، اب وہ جا رہا ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ قلعہ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام پرچم لے کر قلعہ قموس کے قریب پہنچے۔ قلعے کی فیصلوں سے دشمن تیر برسا رہے تھے، پتھر اور آگ کے گولے پھینکے جا رہے تھے، لیکن علی ایک لمحہ کے لیے بھی پیچھے نہ رکے۔
آپ کی للکار گونجی، میں علی ابن ابی طالب ہوں، اللہ کا شعر، میں اس وقت تک واپس نہیں لوٹوں گا جب تک اللہ مجھے فتح نہیں دیں گے۔ دوستو ذرا تصور کریں، ایک طرف ہزاروں دشمن، اونچا قلعہ، تیر اندازی، اور دوسری طرف ایک اکیلا علی جو ایمان اور یقین کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ دروازے کا منظر، قلعے کا دروازہ اتنا بھاری اور بڑا تھا، تاریخ بتاتی ہے اسے بند کرنے یا کھولنے کے لیے کئی آدمی مل کر دھکیلتے۔ یہ لکڑی لوہے کا بنا ہوا عظیم دروازہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھا، لیکن حضرت علی آگے بڑھے، آپ نے دروازے کے دونوں حلقے پکڑے، ایک ہی جھٹکے میں ایسا ہلایا کہ دروازہ اپنی جگہ سے نکل گیا۔ دوستو غور کریں، وہ دروازہ جسے درجنوں آدمی بھی نہیں ہلا سکتے تھے، ایک اکیلے انسان نے جڑ سے اکھاڑ دیا۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہ تھی، یہ اللہ کی دی ہوئی قوت تھی۔ دروازہ بطور ڈال، امام علی علیہ السلام نے وہ دروازہ زمین پر نہ گرنے دیا بلکہ اسے اپنی ڈال بنا لیا۔ تیر برستے رہے، پتھر گرتے رہے، علی اس دروازے کو آگے رکھ کر بڑھتے گئے۔ مسلمان حیران ہو کر دیکھتے رہے، علی کے وار نے دشمنوں کی صفیں چیر ڈالی۔ آخرکار مسلمان قلعے کے اندر داخل ہوئے اور یوں خاموش کا قلعہ جو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، علی نے اللہ کے ہاتھوں فتح کرا لی۔ بعد کا واقعہ، دوستو تاریخ کہتی ہے کہ جنگ کے بعد جب لوگ اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے تو کئی آدمی مل کر بھی اسے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے، لیکن حضرت علی نے اسے میدان میں تلوار کی طرح استعمال کیا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ علی نے یہ دروازہ 40 گز تک ڈھال بنا کر آگے بڑھایا۔ دوسری روایات یہ کہتی ہیں کہ 40 یا 70 آدمیوں نے بھی مل کر اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ تھا اللہ کے شیر کی شجاعت کا وہ منظر جو آج بھی سننے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ جذباتی انداز، دوستو یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، یہ ایمان، اللہ پر بھروسہ اور ولایت علی کی عظمت کی کہانی ہے۔ خیبر کا دروازہ اکھاڑنا صرف طاقت کا کمال نہیں تھا، یہ اللہ کی مدد اور نبی کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا تھا، کل علم ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ تھے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ شیر خدا جو قیامت تک شجاعت اور بہادری کی پہچان رہیں گے۔ دشمن کی شکست، دوستو جب امام علی علیہ السلام نے قلعے کا دروازہ اکھاڑا اور لشکر اسلام قلعے کے اندر داخل ہوا تو دشمن کے دلوں میں خوف اتر گیا۔ وہ قلعہ جو ناقابل شکست سمجھتے تھے لمحوں میں فتح ہو گیا، دشمن کے بڑے بڑے جنگجو دیکھتے رہ گئے۔ یہ وہ دن تھا جب اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ مسلمانوں کا رد عمل، مسلمان حیران تھے، سب لوگ دروازے کے گرد جمع ہو گئے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن درجنوں آدمی بھی مل کر دروازے کو ہلا نہ سکے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے تھے، یہ وہی دروازہ ہے جو علی نے اکیلے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ لیا تھا۔ رسول خدا مسکرا رہے تھے اور لشکر میں علی کے لیے محبت اور احترام اور بڑھ گیا۔ معجزے کا پیغام، دوستو یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ معجزہ مسلمانوں کے لیے کئی پیغامات چھوڑ گیا۔ یہ معجزہ مسلمانوں کے لیے کئی پیغامات میں یہ بتاتا ہے کہ ایمان کی طاقت، اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ ایک مومن کا حوصلہ پوری فوج کے لیے حوصلے کو زندہ کر سکتا ہے۔ روایات اور حقیقت میں بعض روایات کے مطابق 40 آدمیوں نے بھی مل کر دروازے کو نہ اٹھا سکے۔ یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ یہ واقعہ عام انسانی طاقت سے بالاتر تھا، یہ اللہ کی عطا کردہ قوت تھی۔ سبق اور دعا،
دوستو خیبر کا دروازہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر دل میں ایمان، یقین، اللہ پر بھروسہ ہو تو انسان تنہا بھی ہزاروں پر بھاری پڑتا ہے۔ علی کی طرح ہمیں بھی مشکلات کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، کیونکہ مشکل کتنا ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے ہر دروازہ ٹوٹ سکتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی وہی ایمان عطا کر، وہی بہادری عطا کر اور ہمیں علی کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، الہی آمین۔ اختتامی پیغام دوستو، یہ تھا خیبر کے دروازے کا معجزہ، اسلام کی تاریخ کا وہ لمحہ جب اللہ نے اپنے شیر کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیے کہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کس لمحے نے کیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور ایمان افروز قصے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔